اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا وهو معهم. تم میں سے تین نہیں ہوتے چوتھا رب ہوتا ہے، تم میں پانچ نہیں ہوتے چھٹا رب ہوتا ہے، تم میں سات نہیں ہوتے آٹھواں رب ہوتا ہے. تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ہر ایک کے ساتھ اللہ موجود ہے. لیکن اب جو اللہ اتنا قریب ہے اس کو تلاش کرنا ہمارے ذمہ ہے کہ اس کو تلاش کرے تاکہ ہم وحدانیت کے کمالات پر پہنچ کر قیامت کے دن ہر قسم کے عذابوں سے بچ جائیں. اب اس تلاشی کے لیے نور ہوتا ہے نبوت کا، اور اس کے بعد نور ہوتا ہے ہدایت کا. میرے نبی نے نور کا دکھایا. سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر آئے، ہمیشہ پیغمبروں کا مقابلہ کفار سے ہوا کرتا تھا. ہمیشہ انبیاء کا مقابلہ کفار کرتے ہیں. جس طرح کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں فرعون آ گیا. مولا روح فرماتے کہ 100,000 گئے فرعون را 100,000 گئے فرعون را در شکستہ موسیٰ بايقاسا 100,000 طب جالي نوشبود 100,000 طب جالي نوشبود پیش دماغ شو افرشو شبود 100,000 دفتر اشعار بود پیش حرف یشو آر بود. فرمایا ہزاروں کی سب کے نمتے فرعون لایا. جادوگر بلائے گئے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ. قرآن فرما رہا ہے انہوں نے اپنی لاٹیاں رسیاں پھینکنی شروع کر دی، سانپ کی شکل میں بنا دی. اس قدر میدان بھر گیا سانپوں سے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے کہ اتنے بڑے سانپ اس قدر جن میدان بھر دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی فرمایا لا تخف انک انت الاعلی. آپ خوف نہ کریں، آپ ہی بلند ہیں. فرمایا الق ما فی یمینک تلقف ما سمعوا انما سمعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى. آپ کے ہاتھ میں آسا ہے میرے نبی، اس کو ذرا پھینک کے دیکھیں یہ کیا کچھ ہوتا ہے. حضرت علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا، جس کے بعد وہ سانپ بنا تو تمام جادوگروں کے سانپوں کو کھا کر نکل گیا. قوم بھاگنے لگی، ادھر منتشر ہونے لگ گئی. تو یہ فرمایا 100,000 ندائے فرعون را 100,000 ندائے فرعون را در شکستہ موسیٰ بايقاسا. فرمایا ہزاروں کی سب کے نیزے فرعون لایا. موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی عرصے میں سب کو ختم ہو گیا. یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جالینوس ہوئے، بڑے افلاطون ہوئے، حکمت جاننے والے ہوئے، ہر مرض کے معالج ہوئے. بہت بڑی شفائیں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں رکھی تھی. انہوں نے تمام اصول اور قواعد طب کے تیار کیے، سب کچھ کیا. ہر مرض کا علاج تو وہ کر سکتے تھے، لیکن موت کا علاج ان سے نہیں ہوتا تھا. اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں بھیجا کہ میرے پیغمبر اب آپ کا کام ہے جو مردوں کو زندہ کر دینا. کب اللہ کہے گا مردہ زندہ ہو جائے گا. وہ تو کہتے تھے کہ ہم یہ علاج کرتے ہیں، موت کا علاج اس میں نہیں ہے. میں نے آپ کے ہاتھ میں موت کا علاج رکھ دیا ہے. تو فرمایا کیا کہ 100,000 طب جالی نوشبود
صد ہزارات بجالی نوش بود پیش دم عیسیٰ افرزوت بود لاکھوں قسم کے آگے جالی نوشارے آگئے لیکن موسیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک پھونک پر موسیٰ کھڑا ہو جاتا تھا. ہر بیماری کا علاج افلاطون کر رہا ہے, ہر مرض کا علاج جانیلوس کر رہا ہے. بڑے بڑے اطباء مشہور ہیں, ان کے اپنے زمانے میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے طب کے قوانین بنایا, طب کی ساری باتیں ظاہر کی, ایک رنگ پر ہر قسم کی انہوں نے باتیں کی, لیکن سارا کام کرتے تھے مردوں کا زندہ کرنا کسی کے بھی اختیار میں نہیں تھا. اللہ نے ان کو شیر کرنے کے لیے, انبیاء کو فتح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جو فوت شدہ ہو ذرا پھونک مارے اسی وقت وہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ انتظام تھا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ آ گیا. اب اس کے بعد ہمارے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. آپ کے دور میں بڑے لوگ متکلم تھے, بڑی کلام کرنے والے تھے. عربی اپنے آپ کے علاوہ سب کو عجمی گنگا کہتے تھے. ہمارے علاوہ کوئی دنیا میں بولنے والا نہیں ہے. جس کی قوت زبان میں ہمیں دی گئی ہے کسی اور کو نہیں. عربی اس کے اندر بڑے بڑے ماہر, بڑے بڑے شاعر آئے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب تک ان شاعروں کے شعر ہمیں درسوں میں پڑھائے جاتے ہیں عربی سمجھانے کے لیے. ہمارے درسوں میں وہ اشعار موجود ہیں جو مولانا تشریف فرما جو پڑھ چکے ہیں. ہمارے درسوں کے اندر یہ اشعار موجود ہیں. بڑے بڑے ایسے پڑھنے والے آ گئے, انہوں نے بڑے بڑے شعر کہے, لیکن فرمایا کہ صد ہزارہ دفتر اشعار بود پیش حرف ام یشو آر بود. فرمایا لاکھوں قسم کے اشعار بنا کر لائے, لیکن میرے نبی کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھے جو فساد میرے نبی کی کلام میں تھی. اللہ نے قرآن والا معجزہ فرمایا, حکم دے دیا فاتو بسورۃ من مثلہ. اے بڑے بڑے شاعروں, اے بڑے بڑے لغت دانوں, اے اپنے عربی پر مہارت رکھنے والے بڑے بڑے لوگوں, سارے جمع ہو جاؤ. قیامت تک تمہیں وقت دیا جاتا ہے قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت بنا کر دکھاؤ. کہاں دکھا سکتے تھے؟ کیونکہ انبیاء کو اللہ وہی معجزہ دیتا ہے, انبیاء کو اللہ وہی معجزہ دیتا ہے جو اس قوم کو ناکام کرنے کے لیے. تو میرے نبی کو یہ معجزہ فرمایا کہ صد ہزارہ دفتر اشعار بود پیش حرف ام یشو آر بود. لاکھوں قسم کے شاعر آئے, میرے نبی کے ایک حرف کے سامنے ننگے ہو جاتے تھے, کچھ بھی سمجھ آ سکتی تھی. اللہ تو میرے عزیزوں, اصل مقصد میرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دروازہ نبوت کا بند, کوئی کسی قسم کا نبی پیدا ہو سکتا ہی نہیں. وہ ماں بھی نہیں پیدا ہو سکتی جس کے اندر میں کوئی نبی آ سکے, اور جو بھی دعویٰ کرے گا وہ مرتد رعیل مردود شیطان ہو سکتا ہے. اس پر لفظ مول بے استعمال کرتے ہیں. اس کے ذمہ میں شرم آتی ہے. حضور کے بعد کوئی نبی آخری نبی ہے, لیکن علم چلنا تھا قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ میرے نبی نے اشارہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. ہم نے کھڑے کر دی انبیاء کی جگہ پر اپنے علماء. اب علماء وہی میرے نبی کی حدیثیں. اب حافظ حدیث پیدا ہو رہا ہے آپ کے سامنے. آج بچہ کہاں گیا بھائی؟ تو ہی کھڑو جا بھائی, آ جا کے سامنے. یہ بچے حافظ ابھی 2-4 حدیث آپ کو سنائیں گے تیری کے ساتھ, تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ حافظ حدیث کیسے پیدا ہو رہا ہے. جیسے حافظ قرآن ویسے حافظ حدیث پیدا ہو رہے ہیں, تاکہ میرے نبی کی کلام قیامت تک قائم و دائم رہے, کوئی اس کو توڑ نہ سکے. تو فرمایا صد ہزارہ دفتر اشعار بود پیش حرف ام یشو آر بود. لاکھوں قسم کے شعر آئے, میرے
نبی کے ایک حرف کے سامنے کچھ ہو سکتے ہیں. آپ یوں سمجھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہر او یجہر علی. کون ایسی دعا بنا سکتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن یار مقامہ. یعنی ایک ایک حدیث کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے میرے نبی کے مقابلے میں کون لا سکتا ہے. کبھی میرے نبی فرما رہے اللہ مطہر قلبی من النفاق وابنی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ وانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ایسی ایسی باتیں میرے نبی کی زبان سے نکلی کائنات قیامت تک کوئی ایسا بنا نہیں سکتا. معاملے خاتم النبیین سے ہر شفت میں خاتم تھے. حضور جیسا نہ کوئی عابد ہو سکتا ہے, حضور جیسا نہ کوئی خطیب ہو سکتا ہے, حضور جیسا نہ کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے, حضور جیسا کوئی سب سے زیادہ اچھا بات شاعری کرنے والا ہو سکتا ہے, حضور جیسا نہ کوئی عبادت میں ہے, نہ کوئی ریاضت میں ہے, نہ کوئی مجاہدہ میں ہے, نہ کوئی بیان میں ہے, نہ کوئی فعال میں ہے, نہ کوئی اخلاق میں ہے. کسی چیز میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. میرے نبی سب کچھ ہے, ہر چیز اچھی چیز میرے نبی پر ختم. جو صرف اچھی ہے کا خاتم, ہر ایک چیز کے آپ خاتم ہیں. آپ جیسا اخلاق کسی میں نہیں آ سکتا, آپ جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا, آپ جیسا تلاوت کوئی نہیں کر سکتا, آپ جیسا ذکر کوئی نہیں کر سکتا, آپ جیسی نماز کوئی نہیں کر سکتا, آپ جیسا بیان کوئی نہیں کر سکتا, آپ جیسی بادشاہی کوئی نہیں کر سکتا. آپ تمام اصول ہمارے سامنے رکھ دیے. حضور کا مشر خدا نے کو پیدا کیا ہے, کیا مطلب کوئی ہو سکتا ہے. آخری بات آپ دل میں آ گئی. اب میری عرض یہ ساری باتیں کیا ہوئی, ہمارے نبی, اب نبی کی اتنا بڑا علم میرے نبی کا, ان کو علم عطا وہ فرمایا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اب اس علم کو خدا نے وارث کیے علماء. میرے نبی نے فرمایا علماء وارث الانبیاء. یہ بیٹھے عالم الحمدللہ تعالیٰ, ان کو دیکھو, حافظ الحدیث, حافظ قرآن, فقہ کے ماہر, ادب کے ماہر, صرف و نحو کے ماہر, ہر جو بھی آپ چاہیں سے پوچھیں, دیکھنے میں کیا پڑھنے میں کیا تو ہمیں پتہ ہے. اور ہمیشہ وہی جانتا ہے, ولی رہا ولی میں شناخت, عالم رہا عالم میں شناخت. ولی کو ولی جانتا ہے, عالم کو عالم جانتا ہے. اب صورت یہ تھی, دو چیزوں نے چلنا تھا, ایک اندر سے ایک باہر سے. باہر کا نام علوم نبوت, اندر کا نام ولایت, ولایت الوہیت, یعنی اللہ کا قرب, ذکر و اذکار کے ذریعے درجات کا بلند ہونا. یہ دونوں چیزیں اللہ نے پھیلا دی. علماء بھی تیار ہوئے, ولی بھی بڑے بڑے تیار ہوئے. اور ہر عالم, ہر حضور میں ولی ہوتا ہے, اور ہر ولی کے اندر خدا وہ علم رکھتا ہے, اور ہر حال میں علم اس کے اندر آ جاتا ہے. مولانا فرماتے ہیں بینی اندر خود علوم انبیاء, بینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتابوں بے معیدوں اوشتا. جب ولایت کا نور تیرے اندر آئے گا, اپنے اندر تو دیکھے گا, خود ہر قسم کے علم تیرے اندر آ رہے ہیں. آپ سے کتنی بات سمجھیں. امبالہ کے اندر ہمارے بزرگ تھے, بڑے بڑی جملہ تھے, کچھ نہیں پڑے ہوئے تھے, بہت بڑی ان کی کتابیں ان پر لکھی گئی ہیں. اور ایک عالم ان کا خاص مرید تھا, جو حدیث پوچھے وہ فرما دیتے تھے, یہ لفظ بندے کی طرف سے, یہ نبی کا لفظ نبوت بتا دیتے تھے. یعنی ان کو یہ حقیقت نظر آتی تھی. تو بینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتابوں بے معیدوں اوشتا. جب ولایت کے رستے میں آئے گا, اپنے اندر وہ علوم دیکھے گا جو انبیاء کے علوم تھے. نہ تمہیں کتاب پڑھنے کی ضرورت رہ گئی, نہ استاد پکڑنے کی ضرورت رہ گئی. ادھر تو آج سب کو خدا کھول کے دے دے گا. ذرا کل جو خدا کا اختیار کر. اللہ آپ کو بڑی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ معاملہ آگا ولایت کا. اب علم دین بھی قیامت تک چلے گا, اور ولایت بھی قیامت تک چلے گی. آخری ولیوں میں وہ شخص ہوگا جو کہے گا اللہ, جب وہ فوت ہو گیا اس کے بعد اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا. پھر 20 سال کے بعد کیا قائم ہو جائے گا. آگے واضح میں اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے. میں نے بہت 2-4 باتیں کی ہیں, اللہ ہمیشہ سے پورے سے لگا دے. اب چونکہ آپ اپنے نظر کیونکہ ہمارا پروگرام تھا,
کہ جو عزیز میرے سے اللہ اللہ سیکھتے رہے مدت ہے دراز سے، اور مجھے خلافت ملی تھی مدینہ طیبہ تابہ طیبہ میں. بھائی سلطان بھائی آئے، حاجی سلطان صاحب غریب آیا، امیر ہم اور عطا صاحب بھی بیٹھے ہیں نا، حاجی حنیف صاحب یہ تینوں آزاد موجود ہیں. جب مدینہ طیبہ تابہ طیبہ میں گئے حضرت مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ کے پاس انہوں نے خود خلافت دی یا نہ دی؟ صوفی محمد اقبال صاحب انہوں نے فرمایا میرے جو کچھ میرے پاس ہے تو میرے جو تیرا تو مجھے دے دے. میں نے پھر اب جو کہ میرے پاس تھا اللہ نے دیا میں نے ان کو عطا فرمایا، انہوں نے اپنے وہاں سے خلافت عطا فرمائی. اب وہ خلافت چلتے چلتے انوارات بڑھتے بڑھتے آج اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ حضرات کو وہ اس کی میں اجازت دوں. فلہذا اب میں جو خلافت دے رہا ہوں جن حضرات کو، یہ خلافت مدینہ طیبہ کی حاصل شدہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا تعلق نبوت کے ساتھ میں ولایت کے ساتھ مکمل ہو جائے. اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے. ہاں چشت اب جو آپ کو تو دے رہے ہیں نا، یہ چشت اہل بہشت خواجہ معین الدین چشتی جویدی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چل رہا ہے. آج آپ کو اس حضرت خواجہ علی بیرین کی طرف سے چشت کا آپ کو دیا جاتا ہے، کیا خلافت دی جاتی ہے. اللہ دل کو پکڑی دی جائے وہ قبول فرما کر خدا کی حمد کریں. اب اس پکڑی کو معمولی نہ سمجھ جائے، بات سمجھے سے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ ومبرد اللہ مرجع ونور اللہ قبرہ، حضرت ان کے پاس حضرت حاجی اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا رشید احمد، فرمایا حضور، فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا. حضرت نے فرمایا حضور میں قبول کیا، لیکن دل میں خیال ہے حضرت نے مجھے دیا کیا اور میں نے لیا کیا کوئی نہیں ہے. حضرت نے مجھے دیا کیا اور میں نے لیا کیا. بس چند ہفتے گزرے تھے وہ خود بخود پتہ چلنے لگ گیا کہ یہ چیز آئی اور یہ گئی. یعنی ولایت ایک ہوتی ہے کشفی، ایک ہوتی ہے بابی. کشفی وہ جو محنت کر جاتا ہے، بابی وہ جو شیخ اچانک دے لے جاتا ہے اس کا رابطہ بابی. تو بابی بھی اپنے اشعار سے خالی نہیں ہوتی، یہ کشفی خالی نہیں ہوتی. اب آپ نے ہزار کو دیا جا رہا ہے، کئی ہزار نے محنت کی ہے اور کئی ہزار نے محنت نہیں کی. بابی طور پر دی جا رہی تاکہ اللہ آپ کو قیامت کے دن ہم سب کو اور یا اللہ کی شاہ پہ اٹھائے اور بغیر حساب کے جنم دے جائے. آمین آمین. ہاں جن اب سارے حضرات جنہوں نے اب یہ خلافت لینی ہے تمام پہلے بیعت کریں چشتیہ کی. میں آپ کو کراؤں تاکہ آپ کی نسبت میرے سے مل کر خواجہ کی جگہ پہ پہنچ جائے. نار سال گناتے جاؤ، 7 سال گناتے اس کو پکڑتے جاؤ. بس کمرے کے ساتھ ہاتھ رکھتے جاؤ، تاکہ جنم مستشر کے ساتھ آپ کی بات لائے. اس کے ساتھ بات ہو جائے گا. چلو ہو گیا. نیچے کرو اچھے والا کیمرہ نا وہ دیکھیں کتنا لائٹ کا ہے کلیئر. اس کو بھائی کو دے دیں گے نا بعد میں. اتنی بڑی محنت کی ہے. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. رات کے بعد کپڑا پہنچ گیا. ہاں کپڑا سب کے پاس پہنچ گیا ہے. جی پہنچ کپڑا پکڑ کے. ہاں جی پکڑو ادھر کپڑا. چادریں لمبی کر لیں، چادریں اتار کے لمبی کر لیں. لمبی کرو، چادریں لمبی کر لیں. چادریں اتار کے لمبی کر لیں. اب یہاں جو کپڑے کو تھامے گا گویا کہ اس نے اس ولایت کا نور اور بیعت کے ساتھ طریقہ قائم کر دیا. اب یہ کپڑے اب میں آپ کو پڑھاتا جاؤں گا، آپ پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت اللهم تقبل بيعتي هذا ذكرك شكرك حسن عبادتك اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني فإنك عفو كريم صلى الله تعالى خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. मुबारक हो सर خیر नाम बोल نہیں کرنا کہ شارٹ بھی نہیں ہوتے چلنا دے یہ صاف رکھنا ہے کلیئر وہ آپ کو مولانا تھلو کڑی کو زیادہ جزاک ادھر جی بتا کچھ لوگ نظر نہ آنا محسوس نہ کریں قریب کچھ لوگ تنگی صاحبزادہ حافظ محمد صاحبزادہ محمد بھائی محمد کدھر کر حضرت جی کی طرف آواز آ رہی ہے بس حضرت جی ادھر سے صاف ہے ادھر سے چلو جب تک میرا نام نہیں نہ آتا آپ خود کا امیر سلطان صاحب امیر ہے ایسے زمین جانا جب تک چشت اہل بہشت یاد رکھا یہ پکڑ رکھنی ہے اس کو پش کر رکھنا فرینڈ کیوں آ رہا ہے فرینڈ کیوں آ رہا ہے یہ تو معمولی بات یہ تو مسئلہ ہی اس کو مطلب جی کے گروپ پہ ڈالیں گے اس لیے تو میں اچھا میں نے کہا شکر ہے الحمد للہ جی کے قریب بیٹھ گئے مشکل ہو بھائی محمد اجوان صاحب میرا نام حکیم آئی حکیم محمد احسان صاحب یہی تو بڑا حکیم ہے سارا کام اس کے اصل حکیم یہی ہے
بہت بڑی حکومت کی دکان ہے. پاس کر دیں گے حکیم محمد احسان صاحب. یہیں سے پلے کر دیں گے اسٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے ابھی تک اس کی مجھے یاد آ گیا میرے لیے رہے گی. ہمارے شاپنگ کا اس کا بھی دھیان رکھیں. ٹھیک ہے یہ ڈرگ جا رہی ہے. واٹس ایپ پہ ڈرگ چل رہا ہے. یہ اتنی ہوگی نہیں فائل کافی لمبی ہوگی نا. حاجی محمد حنیف صاحب. یہ تو پگڑی وغیرہ بنے نہیں رانا محمد ظاہر صاحب. وہ کھڑے. حاجی محمد حنیف صاحب. شاپنگ کا دھیان رکھنا ہے. ادھر مظاہر اسلامی صاحب. ڈاکٹر محمد تنویر صاحب. اپنے پاس کر ایک حاجی محمد ٹاس ہو گئے ان کی بلا لیں. میرا بلانا طریقہ ہو گا. اس میں حاجی محمد لباس صاحب. رانا عبد الواحد صاحب. حاجی محمد عمران صاحب. جو بیٹا اس کو نہیں ہے. حافظ نفیس الرحمان صاحب. محمد ذوالفقار صاحب. میری یہ تھی میرا رومال. ٹھیک ہے 200. رانا محمد طارق صاحب.
اس کو بڑا شوق ہے، اس کو بڑا شوق ہے پگڑی کا۔ محمد شہباز صاحب، آپ صحیح کر کے بندے جاؤ، بات پھر رکھ دیں سر سے بڑا آپ بڑھ رہے ہیں، ارے تھوڑا غلامہ دے دے پیام بات صحیح کر کے آپ بڑھ رہے ہیں۔ محمد جاوید نعیم صاحب، پاس کر اسٹاپ کر دو، ایک بھی رہتے ہیں ابھی وہ ٹاس ہو۔ محمد محسن علی ہاشمی صاحب، چھوڑے تو بنا دو، میں کھڑے تو بنا دوں۔ نہیں بری بات ہے، مسجد کی بے ادبی ہے۔ یہ ٹھیک ہے جو سا بن رہا نا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ حضرت جی اجازت نہیں دیتے ان کو، ان کی طرف توجہ نہیں ہے، منع کر دیتے ہیں۔ یہ ساتھیوں نے بتایا یہ چوری بنا رہے ہیں۔ محمد رضوان حنیف صاحب، محمد وسیم صاحب، حاجی محمد اشفاق صاحب، محمد ناصر صاحب، جامعہ والے، حافظ محمد شہریار صاحب، محمد شہریار صاحب، محمد سلیمان دیوانہ صاحب، محمد شہاب خان صاحب،
محمد عامر صاحب کھول اب آئے گی جو باری پھر پکڑنا یہ لڑکا پکڑ لے گا اسی سامنے محمد نظام الدین صاحب چودھری محمد ثابت صاحب چودھری محمد ثابت صاحب کوئی خبر نہیں بول رہے ہیں کوئی خبر حافظ صاحب عثمان صاحب دیر سے لگا بھول گیا تھا آپ لڑکا لکھنے والا چودھری نذیر گجر صاحب ببلو آیا ہوا ہے ببلو آیا ہوا مولانا بات ہے اور میں پھر بتاؤں محمد عثمان تیواڑا صاحب مبارک ہو جائے مولانا محمد ہارون صاحب سرگوڑا آباد حافظ صدر الرحمان صاحب ہارون صاحب میں کہوں گا پھر آپ اس کو کر لینا ہر دن دو سو بھائی پھر آپ پلے کر سکتے اگر دیکھیے میری نہ کٹھی ہو جائے تو ایک مان پیچھے ہوتے نا ذرا محمد عامر صاحب بن گئی ایک بنی محمد عامر صاحب محمد قذافی صاحب محمد سیاد ربانی صاحب
حافظ محمد عبد السبحان صاحب محمد ریحان صاحب رانا محمد ارشد صاحب حاجی محمد ممتاز صاحب حاجی محمد ممتاز صاحب حافظ محمد تنویر صاحب حافظ محمد راہیل صاحب پروفیسر محمد راہیل صاحب حافظ محمد وسیم صاحب آخر پہ مولانا عبد الخالق صاحب حافظ خالد صاحب ملک ہوٹل والے حاجی ماسٹر محمد آدم صاحب حافظ محمد جمال صاحب بھائی محمد عباس صاحب
साहब, आफताब अहमद साहब, हाजी मोहम्मद मंसूर साहब, सियोड़ वाली, हाजी मोहम्मद रहीम साहब, तीन सालनी वाली, मोहम्मद रहीम साहब, हाजी मोहम्मद सहूर साहब, चिलियोट वाले, हाजी मोहम्मद सहूर साहब, चिलियोट वाले, सैफुर रहमान साहब, मोहम्मद नदीम साहब, मोहम्मद नदीम साहब, मोहम्मद नवीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद शाकिर साहब, स्टॉप कर लो, स्टॉप कर लो।